السلام علیکم. CSS 2024 کا رزلٹ آ چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ محمد آصف موجود ہیں جنہوں نے 98 رینک لیا ہے. ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اچھا، یہ آپ کی اٹیمپٹ کون سی تھی؟ سر یہ میری سیکنڈ اٹیمپٹ تھی CSS کی. تو یہ جرنی آپ کے لیے کتنی مشکل رہی، کتنی آسان رہی؟ ہمارے ویورز کو، ہمارے اسپینڈرس کو بتائیں گے آپ. جی بالکل، جو CSS اور PMS کا جرنی ہوتا ہے وہ بالکل بہت مشکل، خوبصورت مگر لمبا سفر ہوتا ہے اگر میرے جیسے کوئی کینڈیڈیٹ ہوں تو. لیکن الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھتا ہے انسان. آپ ایسے ایسے فیزز سے گزرتے ہیں جہاں سے آپ کو اپنی پرسنالٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ ٹریگر ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن میں یہ اس کو سمرائز اس طرح کروں گا کہ یہ بہت خوبصورت، مشکل اور لمبا سفر ہوتا ہے. اچھا، سلیکشن آف سبجیکٹس یہ ہمیشہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپائرنٹس کے لیے. تو ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کون کون سے تھے اور کون سا بہت اچھا آپ کو اسکور دے کے گیا ہے اور آپ نے ان کو کیسے سلیکٹ کیا؟ سبجیکٹ سلیکشن بہت میٹر کرتی ہے CSS میں بھی اور PMS میں بھی. جہاں تک بات ہے میرے آپشنل سبجیکٹس کی تو پولیٹیکل سائنس، فلاسفی، جینڈر اسٹڈیز، یورپین ہسٹری اور پنجابی یہ میرے آپشنلس تھے. میں نے چونکہ خود سے تیاری کی تھی. I was working in my hometown as an assistant education officer when I started this journey. تو میرے ذہن میں دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ وہ سبجیکٹ چنوں جو مجھ سے ہو جائے خود سے، اور دوسرا جو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اسکورنگ جو سبجیکٹس ہوں ان کو سلیکٹ کیا جائے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو آپ کو اسکورنگ ہو اور جس کی طرف لوگ کم جائیں وہ چوز کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیپر ایوریج بھی ہو تو آپ کو اچھے مارکس دے جاتا ہے. تو میں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. یعنی اسکورنگ ٹرینڈ بھی ہو اس کو بھی فالو کریں. جی بالکل فالو کریں. اور جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ کم جائیں تاکہ وہ ہٹ نہ ہو سکے، بالکل جو ایک ڈر ہوتا ہے. بالکل ایسا. اچھا، اسمارٹ اسٹڈی یا ہارڈ ورک یا مکس، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ چونکہ میرا لمبا سفر تھا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہارڈ ورک کو ہی میں نے پریفر کیا ہے. اور ساتھ میں اسمارٹ اسٹڈی بھی تھی کیونکہ میں نے جو سبجیکٹ چنے تھے وہ اس لحاظ سے چنے تھے کہ مجھے کم سے کم ان کو ٹائم دینا پڑے، کیونکہ میں جاب بھی کر رہا تھا اور اس کے علاوہ میرڈ بھی ہوں الحمدللہ. تو آپ کو بہت کم ٹائم ملتا ہے اپنی اسٹڈی کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہارڈ ورک میں نے اس سینس میں کیا کہ میں نے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کے لکھ کے نوٹس بنائے ہیں اپنے رجسٹرز پہ. اور کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جیسے پنجابی ہے، جیسے اسلامیات ہے، ان میں نے اسمارٹ اسٹڈی کی ہے. لائک ہر نماز کے بعد میں کوشش کرتا تھا کہ ایک کویشچن اسلامیات کا کر لوں، ایک پنجابی کا کر لوں، اور شعر اور کچھ آیات نکال کے ان کو ریوائز کر لے بندہ 4 دفعہ 5 دفعہ، تو وہ آپ کو ریوائز رہ جاتے ہیں. ویری گڈ. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے. آپ نے مینشن کیا نوٹس میکنگ کے بارے میں. تو نوٹس میکنگ بھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے نا بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. یہ بھی تو یہ بتائیں کہ نوٹس میکنگ کیسے کرنی چاہیے؟ شارٹ نوٹس بنانی چاہیے جیسے اکثر کہا جاتا ہے، لانگ نوٹس ہونے چاہیے، یا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے لیے تاکہ وہ اس کو بھی اپنی جرنی کا حصہ بنائے؟ جی بالکل، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. اب اگر کسی اسپائرنٹ کے پاس 8 مہینے ہیں، 10 مہینے، 1 سال ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ لانگ نوٹس بنائے. اور جب پیپر نزدیک ہوں لائک 2-3 منتھس پہلے، تو وہ ان لانگ نوٹس کو پھر شارٹ نوٹس کی طرف لے کے جائے. اگین شارٹ نوٹس ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اس کو خود بھی لکھا ہوا بھول جائے کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. تو ایسے ہوں جن کو آپ پڑھ کے ریوائز کر سکیں. ایٹ دی اینڈ آپ کو ایسے نوٹس بنانے ہوتے ہیں جو ایک پیج پہ پورا سوال ہوتا ہے تاکہ وہ ریوائز کرنے میں آسانی ہو. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ٹائم ہے تو آپ لانگ نوٹس بنائیں، اس کے بعد پھر شارٹ نوٹس پہ ہیں. تو میں یہ اچھا، جو ایک کوشچن سارے اسپائرنٹس کے دماغ میں ہوتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے سر وہ یہ کہ کتنا ٹائم ایک اسپائرنٹ کو دینا چاہیے سیلف اسٹڈی کے لیے؟ اٹ ڈپینڈ اپان ہز اون ٹائم. لیٹ سپوز اگر کسی اسپائرنٹ کی انگلش بہت اچھی ہے اور اس کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بہت اچھا رہا ہے تو وہ اس کو 6 گھنٹے بھی اس کے لیے انف ہیں.
اور اسی طرح اگر کوئی صرف اور صرف CSS کی ہی تیاری کر رہا ہے، یعنی اس کو کھانا پینا سونا اور نماز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو وہ اس کو میں ریکمینڈ کروں گا ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھنٹے دے. ادروائز اگر آپ جاب کے ساتھ کر رہے ہیں یا کوئی اور مصروفیات کے ساتھ کر رہے ہیں تو 6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ نے جیسے شیئر کیا ابھی کہ آپ شادی شدہ بھی ہیں، آلریڈی جاب بھی کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے مینیج کیا، یعنی کتنا ٹائم آپ خود سے دیتے رہے اسٹڈی کو. اس جرنی میں ٹائم مینجمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. میں نے اپنا جو کیریئر ہے وہ 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا ایز این اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور 2023 تک میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں. اس کے بعد 2023 میں نے انسپیکٹر کسٹمز کے طور پہ جوائن کیا تھا. تو جو یہ سفر ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ اس لحاظ سے میٹر کرتی ہے. لیٹ سپوز دن میں آپ جاب پہ جاتے ہیں اور آپ اگر میرڈ ہیں اور بچے بھی ہیں تو آپ نے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو میں اگر اپنی ٹائم مینجمنٹ کی بات کروں تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں نماز کے بعد 3 گھنٹے، فجر کی نماز کے بعد آپ 3 گھنٹے دے دیتے تھے، تو اس کے بعد پھر آپ بریک فاسٹ کر کے اپنی جاب پہ چلے جائیں. سملرلی جب شام کو آپ کے بچے سو جائیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ پھر سے 3 گھنٹے پڑھ لیں. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی سلاٹس فری ہیں، آپ اس کے مطابق اپنا ٹائم جو ہے ریکمنڈ کریں. اچھا، آپ کی پوری جرنی کے اندر مینٹورشپ کا کتنا رول تھا؟ بالکل، اس جرنی میں یہ لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ ایک مینٹور تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لمبا سفر ہے اور لمبے سفر میں انسان تھک جاتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو آپ کا ایک ایسا مینٹور لازمی ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کی جو فیلنگس ہیں، جو آپ کا تھکاوٹ ہے وہ آپ کو محسوس کرے، ریئلائز کرے اور پھر آپ کو دوبارہ سے اس راستے پہ لے کے آئے. تو مینٹور ہونا لازمی ہے، اور الحمدللہ میں یہ خوش نصیب ہوں کہ میرے بھی مینٹور تھے جو مجھے اگین اینڈ اگین پش کرتے رہے. اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کپس CSS PMS نے آپ کی جرنی میں آپ کو کتنا ہیلپ کیا، گائیڈ کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر. جہاں تک بات ہے کپس اکیڈمی کی، تو ریٹرن میں نے کوئی بھی اکیڈمی جوائن نہیں کی، صرف ایک انگلش سبجیکٹ کے لیے میں نے جوائن کیا تھا سر ذیشان ظفر صاحب کو. جہاں تک بات ہے کپس اکیڈمی کی، تو موک انٹرویو کے لیے میں نے جوائن کیا تھا، اور الحمدللہ جس طرح کا موک انٹرویو میں کویشچن پوچھے گئے تھے وہ اگین 2-4 کویشچن ایسے تھے جو میرے مین انٹرویو میں بھی مجھ سے پوچھے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایم ریئلی گریٹفل کہ میں نے ان کو موک انٹرویو دیا، انہوں نے میرے ویک پوائنٹس بتائے اور میں نے ان پہ ورک کر کے اپنی جو ہے ویکنیسز کو دور کیا. اچھا، یہ آپ کی جرنی کس ایئر میں اسٹارٹ ہوئی تھی؟ 2017 میں اسٹارٹ ہوئی تھی یا اس کے بعد؟ 2017 میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جب میں نے جاب سیکیور کر لی تھی اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب مجھے CSS کی طرف جانا چاہیے. لیکن 2019 میں نے پراپر اس کو اسٹارٹ کیا تھا. اچھا، CSS کے جو اسپائرنٹس ہیں جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی طرف سے اسٹڈی کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اس ایگزام کی، تو 1200 مارکس ایسے ہیں جو صرف اور صرف آپ کو لکھنے سے ہی آپ نے ان پہ عبور حاصل کرنا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ جو بھی پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں، لیکن جو بھی پڑھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دی اینڈ آف دا ویک، اٹ آل ڈپینڈس آن یور ٹائم، آپ اس کو لکھیں لازمی، کیونکہ یہ جو 1200 مارکس ہیں یہ لکھنے سے ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو لکھنا اس میں بہت میٹر کرتا ہے. سارے اسپائرنٹس کو میں یہ لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ساتھ میں ریٹن پریکٹسز لازمی شروع کریں. اچھا، آپ کی اس جرنی کے اندر سب سے چیلنجنگ فیز کون سا تھا؟ جب PMS 2022 کا رزلٹ آیا تھا، اس میں ان ایلوکیٹڈ رہا تھا. میرے ساتھ میرے دوست، بڑے اچھے دوست تھے، سر شریف ڈوگر صاحب اور سر قاسم جم صاحب، اور ان کی ریٹن مارکس اور میرے ریٹن مارکس تقریباً 2-3 نمبر کا ڈفرینس تھا. لیکن میں ان ایلوکیٹڈ رہا تھا اور وہ ایلوکیٹ ہو گئے تھے. تو وہ بڑا ڈفرینٹ ایک فیز ہوتا ہے جس میں نا آپ کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اتنا آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اتنا قریب تھا، اور اتنا قریب جانے کے بعد آپ کو پھر سے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ فیز بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ حاصل کرنا ہے، تو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے.
اچھا یہ جو انٹرویو پینل ہوتا ہے جب آپ ریٹن کلیئر کرتے ہیں اور انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ان کے سامنے مینٹلی سائیکولوجیکلی کس طریقے سے ایموشنلی کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی اور کیا جو ریٹن کلیئر کر چکے ہوں گے یا کریں گے ان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے آپ کے مطابق؟ جو انٹرویو فیز ہوتا ہے یہ بڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ اس میں آپ ڈفرینٹ اکیڈمیز میں جاتے ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس فیز میں آپ کو پریشان ہونے کی بجائے آپ کو فوکسڈ ہو کے نا انجوائے کرنا چاہیے، ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ سائیکولوجیکل میں جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ سملرلی بیوروکریٹس آپ جب اس میں جاتے ہیں، پینلسٹ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت انکریج کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو یہ ایک ٹینشن کی بجائے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو انجوائے کریں، اور یہ ہوتا ہے پریکٹس سے۔ آپ جتنے زیادہ موک انٹرویوز دیں گے اتنا زیادہ آپ کو عبور حاصل ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ جا کے اچھا پرفارم کریں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس پوری جرنی کے اندر ایک لانگ جرنی سے آپ گزرے ہیں، اس پوری جرنی کے اندر کبھی ایسا تو ہوا ہوگا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں نے نہیں پڑھنا، کوئی ایسا پوائنٹ بھی آئے ہوں گے، تو کیسے آپ نے اس طرح کے چیلنجز کو ڈیل کیا؟ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ آپ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ اب کسی نے اگر ایک بھی اٹیمپٹ دینا ہے تو 1 سال تو اس کو لگتا ہے، تو 1 سال بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کس طرف جا رہا ہوں اور اس کا حاصل کیا ہوگا، اگر لیٹ سپوز نہیں ہوتا خدا نہ کرے تو کیا ہوگا۔ تو اس میں جو ایک مینٹور ہوتا ہے آپ کا، اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا ایک مینٹور آپ کا لازمی ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا ٹیچر ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، ایک مینٹور لازمی ہونا چاہیے جو آپ کو پش کرتا رہے۔ وہ آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ اچھا لاسٹ میں جو ہمارے سی ایس اسپائرنٹس ہیں ان کے لیے کوئی موٹیویشنل میسج دینا چاہیں؟ میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ آپ نے پورا سمرائز کر دیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ان شاء اللہ۔ سو مچ۔